وہ مشت زنی کی وجہ سے. مشت زنی پاگل کرتا ہے. کمر میں درد، دن بھر سستی کا ہونا، چڑچڑا پن، آنکھیں بالکل سونی سونی ہو جانا، آنکھوں کے اندر پیلا پن آ جانا، چہروں کا غبار ختم ہو کر کے اندر دھس جانا، مردہ چلتا پھرتا مردہ بن جاتا ہے مشت زنی کرنے والا. علامہ عبدالعلی مہدی صدیقی رحمت اللہ علیہ مبلغ اسلام نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر، اٹھا کر کے پڑھو. اپنی جوانی کی طاقت کو غسل خانوں میں ضائع مت کرو، بیت الخلاء میں ضائع مت کرو، انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ دیکھ کر ضائع مت کرو. ایک تو یہ جسمانی فزیکلی نقصان ہے، کیا آنکھوں کا نور گیا، چہرہ بالکل اداس ہو گیا، کمر کا درد، جسم کے درد، سستی، کائلی، کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہنا، چڑچڑا پن ہونا، تنہائی پسند کرنا، شادی کی بات آئے تو خودکشی کی دھمکی دینا، مر جانے کی دھمکی دینا، 5 سال بعد شادی کریں گے، 2 سال بعد شادی کریں گے، 10 سال بعد شادی کریں گے. یاد رکھنا یہ تو دنیاوی نقصانات ہے. اللہ اکبر. جن کو یہ گندگی عادت پڑ جاتی ہے پہلی دوسری مرتبہ میں تو بہت لطف لوگ پاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا گناہ میں لذت تو ہے لیکن نقصان کتنا بڑا ہے. شیطان تنہائیوں میں تم پر غالب آتا ہے، لیکن اپنی قوم کے جوانوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جب کسی کو یہ گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ مرد ہو کر مرد نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کے درمیان عزت کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ شرمیلی نگاہوں والا ہو جاتا ہے، چہرہ جھکانے والا ہو جاتا ہے، نگاہ چرانے والا ہو جاتا ہے. پتا کھڑکے تو بھی اس کے دل کے اندر جو ہے وہ وحشت پیدا ہوتی ہے. میرے عزیز تو کوئی بزدل قوم کا انسان نہیں ہے. میرے نوجوان تو وہ ہے جن جوانوں نے ان دلوس کے ساحل پر دین کے لیے کشتیاں جلائی تھی. تو ان جوانوں کی وراثت میں ہے، تو ان کے وارثوں میں ہے جس نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. تو ان جوانوں کا وارث ہے جس نے سندھ کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. تو ان جوانوں کے وارثوں میں ہے. نادانی نہ کرو، بزدل نہ بنو. مشت زنی کرنے والوں کو تنہائی میں ڈر لگتا ہے، اگر تیزی سے ہوا چلے وہ بھی گھبرا جاتے ہیں. اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو جاتی ہے. الامراض کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتے ہیں. یہ تو دنیاوی نقصانات ہے. اور بستر میں چھپ چھپ کے روتے ہیں. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. اللہ اکبر. زنا سے جتنا نقصان ہے اس سے زیادہ فزیکلی طور پر مشت زنی سے نقصان ہے، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عضو کو رگڑ رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہو. اللہ اکبر. اب آئیے حدیث پاک میں اللہ اکبر اس کے عذاب کے متعلق سننے. اللہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں ایک پوری قوم کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا جو قوم مشت زنی کرتی تھی. یعنی یہ جو آپ انٹرنیٹ پر نابالغ محققین کو سنتے ہیں نا، ایسا کر سکتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں، یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لے نابالغ محققین. ہم لوگ کسی نابالغ محقق کے قائل نہیں ہے. ہمارے یہاں محقق علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی تحقیق موجود ہے، علامہ ابن الجوزی کی تحقیق موجود ہے، امام اعظم کی تحقیق موجود ہے، امام شافعی کی تحقیق موجود ہے، امام مالک کی تحقیق موجود ہے، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کی تحقیق موجود ہے، غوث اعظم کی تحقیق موجود ہے. اور ہمارے یہاں 14ویں صدی میں امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا کی تحقیقات موجود ہے، ہمارے بزرگوں کی تحقیقات موجود ہے. آج لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آتے ہیں اور آنے کے بعد ناجائز چیزوں کو گھما پھرا کر کے اپنی طبیعت کے مطابق نوجوانوں کو اپنے فرقے سے جوڑنے کے لیے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے ان کو سہولت دینے کے چکر میں ان کو گمراہی کے جب وہ اندھیرے میں ڈھکیلنے کی کوشش کرتے. سن لو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک قوم کو صرف اس لیے زمین میں دھسا دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کرتی. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حاملہ یعنی ہاتھوں پر حمل کا اثر ہوگا. استغفر اللہ. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ہاتھوں پہ حمل ہو، ہاتھوں پہ حمل کا اثر ہوگا. آقا فرماتے ہیں حضور کس کے؟ فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے عضو کو شرم کو رگڑتے ہوں گے اور رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوں گے، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حاملہ. اور پھر ایک روایت ہے قیامت کے دن جب ایک بندے کو لایا جائے گا تو اس حال میں وہ آئے گا. سن لیں اے میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو، دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو. تم اپنی قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہو. تمہارے درمیان ننگی فلمیں لا کر، تمہارے درمیان گندی فلمیں لا کر، تمہارے درمیان گندے مناظر لا کر تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے، تمہیں برباد کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے تم بربادی کے چکر میں نہ آؤ، اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کرو. آؤ ایک شخص کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور اس حالت میں لایا جائے گا جب وہ آئے گا تو اس وقت اس کے پاس کٹے ہوئے سر کے یعنی بغیر سر کے ہزاروں بچے ہوں گے اور کٹے ہوئے سر کے بچے کہیں گے انصاف انصاف انصاف.
آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے۔ قدرت کا منادی کہے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ کٹے ہوئے بچے جو بغیر سر کے بچے ہوں گے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں نالیوں میں بہا دیا تھا، جس نے ہمیں غسل خانوں میں بہا دیا تھا، یعنی اپنی شرم کی جگہ کو مل مل کے اس نے اپنی جوانی کو، اپنے مادے کو جو ہے وہ ضائع کر دیا تھا، اسی کے اندر ہم موجود تھے۔ اس لیے کہ ایک قطرے کے اندر لاکھوں بچوں کی پیدائش کی صلاحیت ہوتی ہے، تو جس نے قطرہ ضائع کیا اسے لاکھوں بچوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے۔ جب اللہ نے حلال ذرائع پیدا کیے ہیں تو کیوں حرام کے اندر ڈوبے ہو؟ کیوں گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ کیوں انٹرنیٹ کی نوسطوں میں ملوث ہو؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں۔ بس ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہر گناہ سے نکلنے کا، بچنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ یہ ہے، جب بھی گناہ کرنے کو طبیعت چاہے تو یہ تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نادان! ارے جب عبادت کرتے وقت یہ تصور رکھنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرنے کو جب دل چاہے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ میرے آقا سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنه یراک، کہ جب تو عبادت کر تو انسان سے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ جب عبادت کے وقت یہ تصور کرنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو تنہائیوں کے اندر جب جوانی ضائع کرنے کا من چاہے، جب گندی فلمیں دیکھنے کا من چاہے، جب زنا کے اڈوں پہ جانے کا من چاہے، جب جوا کے اڈوں پہ جانے کا من چاہے، جب کسی کے حسن سے لطف اندوز ہونے کا من چاہے، اس وقت تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور امام المتکلمین علامہ نقی علی خان تفسیر علم نشرہ میں ایک حدیث لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جو بندہ کسی ایسے منظر کو جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اس منظر کو دیکھنے سے نگاہیں روک لے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے، جنت نعیم میں اس کا داخلہ لکھ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر! یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اگر توبہ کرو گے نا، توبہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ بیماری کا حل بھی اللہ عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک نوجوان کے والد، میں اپنی بات پہ نہیں اللہ اس کے رسول پہ یقین کر گیا، ایک نوجوان کے والد میرے پاس، انہوں نے کہا بیٹے کی منگنی ہو چکی اور منگنی ہو گئی اور وہ اب شادی کے لیے نہ بولتا، آپ اگر کہیں گے تو مان جائے گا۔ منگنی انہیں وقت گزرا، اب شادی نہیں کرتا ہوں، بہت بے عزتی ہوگی میری برادری میں۔ میں نے اس کو بلایا، میں کہا تو شادی، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ مسئلہ کیا مجھے بتا۔ اس نے بتایا کہ میرے دوست کو ایڈز ہو گیا، وہ مر گیا، فلاں فلاں نام بھی بتایا۔ کہا بالکل مر گیا۔ بولے جتنی بار اس نے بدکاری کی زنا کہ اتنی بار میں نے بھی کی، ایک دن میں 2-3 بار گئے بدکاری کی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ شادی کروں گا تو میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جائے، جب میرے دوست جتنا میں نے بھی کیا تو مجھے ایڈز تو ہو گئی۔ میں نے کہا تو شادی کی تاریخ کے لیے ہاں کر، میں گارنٹی دیتا ہوں تجھے ایڈز نہیں ہوگا، شرط صرف ایک ہے، تو سچی توبہ کر، اس کے بعد مت جانا۔ اگر اللہ نہ کرے تجھے ایڈز ہوگا نا تو تم میرا دامن پکڑنا، میں موجود ہوں، جو چاہے پھر تم مجھے سزا دلوا دینا، دے دینا، نہیں ہوگا شادی کے لیے ہاں کر۔ اتفاق سے ان دنوں قافلہ اجمیر شریف جا رہا تھا، میں اس کو ساتھ لے کے غریب نواز کی چوکھٹ پہ اس کو توبہ کریں۔ اس نے کہا لیکن آپ میرا نام کہیں نہیں لیں گے۔ میں نے آج تک کہیں اس کا نام نہیں، نہ دوستوں کو بتایا، یاروں کو بتایا، گھر والوں کسی کو نہیں بتایا، وہ جانتا ہے میں جانتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے اس نے توبہ کی، مجھے یقین ہے جو سچی توبہ کرتا ہے، زمین انسان کے گناہ کی گواہ ہوتی ہے، لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ زمین کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس کے اوپر گناہ ہوا۔ فرشتے گواہ ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کی فہرست سے بھی وہ گناہ نکلوا دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا۔ آزا گواہ ہوتے ہیں، آزا کو بھی بھلا دیتا ہے کہ گناہ کیا ہے۔ بلکہ سچی توبہ کی برکت تو یہ ہے انسانوں میں بھی اگر کوئی اس کا گناہ دیکھ لے اور وہ سچی توبہ کر لے تو وہ انسان بھی اس کے گناہ بھول جائے۔ سچی توبہ کر کے، سچی توبہ ہر گناہ کا علاج ہے، ہر گناہ کا حل سچی توبہ۔ آپ کو کوئی بیماری لگ گئی، لگنے کا ڈر ہے، سچی توبہ کا۔ لیکن سچی توبہ کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے جیسے بکری کے تھن سے جب دودھ نکلتا ہے تو جس سوراخ سے دودھ نکلتا ہے دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں دودھ واپس نہیں جاتا۔ جب کوئی ایسی توبہ کرے، ایسی توبہ، ایسی والی توبہ کہ پھر اس کی طرف نہیں جانا، کوئی اللہ کی قسم دے، ماں کی قسم دے، بیوی کی قسم دے، بچے کی قسم دے، قرآن کی قسم دے، اور کوئی قسم دے کہ گناہ کی طرف لے جائے، کسی قسم پہ مت جانا گناہ کی طرف، اس لیے کہ گناہ کے لیے کون سی قسم؟ اگر کوئی کہتا ہے نا اللہ کی قسم سے نہ کرتے پہ چل نہیں جانا،
آج کل یہ بھی ہوتا ہے لڑکے لڑکوں میں دوستی ہو گئی کہ مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے، اللہ کی قسم میرے ساتھ بدکاری کر، نہیں کرنا۔ لوگ اس قسم پر جذباتی ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم دی اب میں کیا کروں، نہیں کرنا۔ کسی لڑکی سے دوستی ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ گناہ کے معاملے میں کوئی قسم نہیں ہے، اور اگر کوئی اللہ اور قرآن کی قسم دے کے گناہ کرواتا ہے آپ کو نہیں کرنا، گنہگار وہی ہوگا جو قسم دے رہا ہے۔ آپ قسم نہ لو، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ علماء کرام موجود ہیں، آپ دیکھیں گناہ پر کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی، گناہ پہ کوئی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، اور معاذ اللہ اگر کوئی گناہ کروانے کے لیے قسم دیتا ہے تو اس کی قسم کو نہ مانو، اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میری گزارش ہے توبہ حل ہے ہر گناہ کا، بیماری کا ڈر ہے سچی توبہ کرو۔ کیسے کیسے لوگوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کی لاج رکھی، اور اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کر کون مہربان ہے میرے بھائی، ہم نے وما قدر اللہ حق قدرہ، تو نے اپنی اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ جس نے تجھے بلایا چمکار کے تو سب کی طرف آیا میرے بھائی، لیکن اللہ تجھے بلا رہا ہے ففروا الی اللہ، کہاں جا رہا ہے، دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ تجھے بلا رہا ہے، کیا بلا رہا ہے؟ ارے اس کی تو شان یہ ہے جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو وہ اپنی رحمت والی چادر تان کر کہتا ہے رات کے پاپیوں صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں، اور جب شام ہوتی ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنی رحمت والی چادر تان کے کہتا ہے دن کے پاپیوں شام ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہے کوئی ایسا؟ اللہ کہتا ہے جب کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں توبہ کرو، بدلو، نئی زندگی کا آغاز کرو، ورنہ نہیں تو آئیے آگے کی پوری حدیث سن لیں، میں اپنی بات پھر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت مالک اس کو جکڑ دیں گے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کو پہنائیں گے، اور پھر فرشتوں سے کہیں گے اے زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دو، اور پھر فرمائیں گے ان کے ہاتھوں کو جہنم کی زنجیروں سے جکڑ دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کو قیامت میں اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی گردن سے ان کے ہاتھ یوں جہنم کی آگ کی زنجیروں سے بندھے ہوئے، اس طرح کیا ان کا قابل رحم اس وقت معاملہ ہوگا، کیسی بات ہوگی، کیا حالات ہوں گے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑا جائے گا، اور پھر آقا فرماتے ہیں پیروں کو بیڑیوں سے، جہنم کی آگ کی بیڑیوں سے باندھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں جب داغی جائے گی تو وہ چیخ پکار کر فریاد کریں گے۔ جب آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی تو وہ چیخ پکار کر فریاد کریں گے اے فرشتوں ہم پہ رحم کرو، ہم قابل رحم ہیں، ایک لمحہ تو ہم پہ رحم کرو، ایک لمحہ تو عذاب کم کر دو۔ اس وقت فرشتے کہیں گے ہم تم پر کیسے رحم کریں، اس لیے کہ قہار و جبار کا غضب تم پر ہے، اور تم دنیا کے اندر جو ہے وہ زنا کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے آپ سے پہلی عرض کیا انٹرنیٹ کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ کتنی تباہی مچا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ 22-25 سال کی عمر میں پہنچ کر لڑکوں کو اور لڑکیوں کو جو باتیں نہیں پتا چلتی تھی آج وہ 15-16 سال کی عمر میں وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، انہیں سب کچھ پتا ہے، وہ سب کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کیا کہیں، کیسے کہیں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ ہمارا پڑوس میں ایک ملک بنا کلمے کے نام پر، بڑا ناز ہے ان لوگوں کو، اور آپ سے کہتا ہوں جب سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے تو جو ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے اس ملک کا نام پہلے نمبر پہ آیا۔ امریکہ پہلے نمبر پہ نہیں تھا، برطانیہ پہلے نمبر پہ نہیں تھا، کلمے کے نام پہ بننے والا ملک پہلے نمبر پہ تھا جو سب سے زیادہ زنا کی گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمان بھائیوں سوچو تو صحیح، یہ گندگی جو آنکھ سے دیکھ رہے ہو، اللہ کے رسول فرما رہے آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، اور کیا ملتا ہے؟ یہ جو انٹرنیٹ پر جو گندے مناظر اور گندگی دیکھتے ہو، ایک تو زنا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نمبر 2 اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی جسم کے ساتھ کھیلنے کا جذبہ، جس کو اردو زبان میں مشت زنی کہتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، اس لیے کہ شادی نہیں ہوئی، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں تو مشت زنی کر رہے ہیں، اور مشت زنی کرنے کا حال کیا وہ آپ کو بتاؤں۔ 124 پاگلوں کا انٹرویو لیا گیا، کتنوں کا؟ 124 پاگلوں کا، 124 میں سے 24 لوگ جو پاگل ہوئے